السلام علیکم دوستوں بغداد میں مسلمانوں کا وہ قتل عام کیا گیا تھا کہ اس قتل عام کا ذکر اگر تفسیر سے کیا جائے تو آج بھی لوگوں کے دل خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اس قتل عام کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب یہ قتل و غارت کے بعد شہر پوری طرح سے برباد ہو گیا تھا تو اس کو پہلے جیسا شہر بننے میں صدیاں گزر گئیں۔ دوستوں، یہ جاننے کے لیے ہمیں 764 سال پیچھے یعنی کہ 12ویں صدی کی تاریخ دیکھنا ہوگا۔ دوستوں، 1258 کے دور میں ہلاکو خان کی قیادت میں منگول فوجوں نے 29 جنوری سے 10 فروری تک عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد کا محاصرہ کیا اور بالآخر اس پر قبضہ کر کے خلیفہ کو قتل کر دیا گیا۔ منگول فوج نے گزشتہ 13 دنوں سے بغداد کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جب مزاحمت کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں تو 10 فروری 1258 کو ہتھیار ڈالنے کے دروازے کھل گئے۔ 37ویں عباسی خلیفہ معتصم باللہ اپنے وزیروں اور عہدیداروں کے ساتھ مرکزی دروازے پر آئے اور ہلاکو خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہلاکو نے وہی کیا جو اس کے دادا چنگیز خان نصف صدی سے کرتا آ رہا تھا۔ اس نے خلیفہ کے علاوہ تمام اعلیٰ حکام کو قتل کر دیا اور منگول فوج بغداد میں داخل ہو گئی۔ اگلے چند دنوں تک جو کچھ ہوا اس کا اندازہ مورخ عبداللہ واصف شیرازی کے الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ منگول بھوکے گدھوں کی طرح شہر میں داخل ہوئے اور وہ لوگ مسلمانوں پر اس طرح حملہ آور ہوئے جیسے بھوکے بھیڑیے بکریوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ بستروں اور تکیوں کو خنجروں سے پھاڑ دیا گیا، محل کی عورتوں کو گلیوں میں گھسیٹا گیا اور ان میں سے ہر ایک کو قتل کر دیا گیا۔ دریائے دجلہ کے دونوں طرف بغداد الف لیلہ کا شہر خلیفہ ہارون رشید کا شہر تھا۔ اس قتل عام کا صحیح اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے تھے۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ 2 لاکھ سے 10 لاکھ کے درمیان لوگ تلواروں، تیروں اور نیزوں سے مارے گئے۔ اتہاسکاروں کی مانیں تو بغداد کی گلیاں لاشوں سے بچھی پڑی تھیں۔ چند ہی دنوں میں ان لاشوں سے نکلنے والی سڑن اور بدبو کی وجہ سے ہلاکو خان شہر سے باہر خیمہ لگانے پر مجبور ہو گیا۔ اس دوران جب بڑے محل کو آگ لگ گئی تو اس میں استعمال ہونے والی قیمتی لکڑی کی خوشبو آس پاس کے علاقے میں پھیلنے والی بدبو کے ساتھ مل گئی، اور ایسا ہی کچھ دریائے دجلہ میں بھی دیکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس ندی کا مٹیالہ پانی کچھ دنوں تک سرخ لال رنگ میں بہتا رہا اور پھر نیلا ہو گیا۔ سرخ لال رنگ کی وجہ وہ خون تھا جو گلیوں میں بہہ کر دریا اور سیاہی بن گیا تھا، کیونکہ شہر کی سینکڑوں لائبریریوں میں محفوظ نایاب نسخے دریا میں پھینکے گئے اور انہی نسخوں کا استعمال کر کے سرخ رنگ کو ہلکا کیا گیا تھا۔ فارسی کے عظیم شاعر شیخ سعدی طویل عرصے تک بغداد میں مقیم رہے اور انہوں نے یہیں کے مدرسے نظامیہ میں تعلیم پائی۔ اسی لیے انہوں نے سقوط بغداد پر ایک یادگار نظم لکھی جس کا ہر شعر دل کو خوف زدہ کر دیتا ہے۔ ہلاکو خان نے بغداد میں حملہ کرنے سے پہلے خلیفہ کو خط لکھا: لوہے کی کلہاڑی پر گھونسا مارنے کی کوشش نہ کرو، سورج کو بجھتی ہوئی شمع سمجھنے کی غلطی نہ کرو، فوراً بغداد کی دیواروں کو گرا دو، اس کی خندقیں بھر دو، بادشاہی چھوڑ دو اور قریب آؤ۔ 37ویں عباسی خلیفہ معتصم باللہ کو وہ شان حاصل نہیں تھی جو ان کے آباء و اجداد کے حصے میں آئی تھی، لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے زیادہ تر حصوں پر اس کا سکہ چلتا تھا، اور خلیفہ کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ اس پر حملے کی خبر سن کر مراکش سے لے کر ایران تک تمام مسلمان اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو خلیفہ نے ہلاکو کے جواب میں لکھا: نوجوان، خوش قسمتی سے اپنی زندگی کے 10 دن تو نے اپنے آپ کو کائنات کا مالک سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ میرے پاس مشرق سے مغرب تک خدا کو ماننے والے لوگ ہیں۔ دوستوں، آج کی یہ ویڈیو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے پارٹ میں اس سے آگے کی جو تفسیر ہے وہ آپ سے بیان کریں گے۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کی اس سے متعلق کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔